الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا وقال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ محترم سامعین کرام اور عزیز بھائیو دوستو، ارکان ایمان میں نے ایک ماہ پہلے اس پہ یہاں پر بیان کیا تھا، اور یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اس لیے ایمان باللہ و ملائکہ سے متعلق باتیں بھی بیان کی گئی تھیں۔ آج انشاءاللہ ملائکہ سے متعلق جو چیزیں ہیں مختصر طور پر بیان کریں گے، اور رسولوں پر ایمان لانا اور کتابوں پر ایمان لانے سے متعلق باتیں رہیں گی۔ ملائکہ سے متعلق میں نے حدیث جبریل جب شروع کیا تھا کہ جبریل امین آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور قریب ہوئے اور سوال کیا، اور صحابہ کرام ان کو جانتے نہیں تھے، تو مفصل بیان کیا تھا، اس لیے مختصر آج بیان کر کے آگے بات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ملائکہ یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہیں جو مختلف صورتیں بدلنے پر قادر ہیں۔ مختلف صورتیں بدلنے کا ہے، کبھی انسانی شکل میں آ جاتے ہیں تو انسان دیکھ سکتا ہے، اور اصلی شکل میں ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، صرف نبی دیکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا۔ بڑی قوت والے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ چنانچہ 7ویں آسمان پہ ایک بیت معمور ہے، اس بیت معمور میں طواف کرتے ہیں فرشتے، روزانہ 70,000 فرشتے جاتے ہیں، اور پھر ان کی قیامت تک جو ہے باری نہیں آئے گی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں کی کتنی تعداد ہے۔ جہنم کو کھینچ کر جو لائیں گے محشر کے میدان پر، تو 70,000 لگامیں ہوں، یہ 70 یعنی ایک لگام پہ 70,000 فرشتے ہوں گے، وہ پتہ نہیں کتنا کروڑوں سے زیادہ جاتا ہے۔ تو یہ مطلب کہ ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، جیسا کہ فرمان نبی ہے خلقت الملائکۃ من نور، یہ مسلم کی روایت ہے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی اس کے متعلق قرآن پاک میں مذکور ہے کہ تخلیق آدم سے پہلے وہ موجود تھے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو روح پھونکی تو کہا فرشتوں کی جماعت ہے، جا کے وہاں پر سلام کرو، اور جو وہ جواب دیں گے فرشتے وہی تمہاری ذریت اولاد کا کیا ہے سلام ہوگا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان سے پہلے متقی ہے۔ اب ہم ایک الگ بات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جنات اور شیاطین، کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ ارکان ایمان میں جیسے ملائکہ ہیں اسی طرح سے جنات و شیاطین پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن و سنت میں ان کے بارے میں بھی جو کچھ ذکر کیا ہے اس پہ من و عن بلا تاویل و تفسیر کے کامل یقین رکھنا ضروری ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ شرح العقیدہ تحاویہ ایک اہم کتاب ہے عقیدہ کی، اس میں ہے کہ جنات پر بھی ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ ان کا ذکر قرآن میں پاک میں ہوا، اور در حقیقت قرآن میں ایمان جنات پر بھی ایمان شامل ہے۔ جب قرآن کی تمام آیتوں پر ایمان لائیں گے تو اس میں ذکر کس کا ہے؟ ورنہ جو ہے بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ سجدہ کرو آدم کا، تمام نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ جنات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت
ہر مسلمان گروہ نہ تو جنات کے وجود کی مخالفت کرتا ہے اور نہ اس بات کی مخالفت کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی طرف بھی مبعوث فرمایا، جیسے انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا ویسے جناتوں کی طرف، بلکہ آپ پر ایمان لائے۔ جب طائف سے لوٹ رہے تھے، ایک مقام پر فجر کی نماز پڑھ رہے تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو کچھ جنات آئے، سنے اور آپ پر ایمان لائے، تو معلوم ہوا کہ جنات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ایک دوسرے جگہ پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جنات کا وجود کتاب و سنت اور سلف امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ لکھتے ہیں جس نے جنات کا انکار کیا، ظاہر کے خلاف ان کی تاویل کی، وہ کافر و مشرک ہے، اور دوسرے مسلمانوں کے لیے اس کا خون اور مال حلال ہے۔ شیخ صالح فوزان سعودیہ کے بہت بڑے اس وقت کے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم اس وقت ہیں، جو بہت کافی عمر ہو چکی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جس نے جنات کے وجود کا انکار کیا وہ کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کی تکذیب کرنے والا ہے، اور جنات کے وجود پر امت کا اجماع ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جنات کے وجود کا ضروری ہے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں جیسے ملائکہ پر آپ ایمان لا رہے ہیں، قرآن سنت سے ثابت ہے، اسی طریقے سے جنات کے وجود پر بھی کیا ہے، شیاطین اور جنات ایک ہی ہیں، ان پر لائے جائے۔ اس لیے کہ ابلیس جو ہے جیسے آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہیں، ویسے جناتوں کے جو اور شیاطین کا جو باپ جو ہے، اصل جو ہے وہ ابلیس ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تمام چیز۔ یہ تو معلوم ہوا کہ ان پر ایمان لانا کیا ہے۔ یہ مختصر طور پر ہم نے بیان کیا، اس لیے کہ آج کچھ نوجوان نسل متاثر ہے بہت سی چیزوں سے اور انکار کر رہتے ہیں، بہت بالکل دکھائی نہیں دیتا ہے، جو چیز دکھائی نہیں دیتی، نظر نہیں آتی، اس کا انکار ہونے لگا ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں جب انکار سنت کا معاملہ آیا تو سر سید احمد خان علی گڑھ کے جو بانی تھے، بہت بڑے تھے علم کے اعتبار سے، انہوں نے ملائکہ کا بھی انکار کر دیا، جناتوں کا انکار کر دیا، معجزات انبیاء کا بھی انکار دیا، سب جو ان کے سمجھ میں نہیں آیا اور سائنس کے موافق نہیں ہوا۔ سائنس ہر چیز کا سبب چاہتا ہے، یہ چھت ہے، دیوار پیلر ہے، کھمبا ہے، اور جو ہے نہیں، تو ان لوگوں نے اور معجزات کا کوئی سبب نہیں ہوتا ہے، تمام چیز انکار کیا گیا۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس پر ایمان لانا کیا ہے، ضروری ہے۔ ایک الگ سے بات بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ اس کا انکار کرنے والے بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اس لیے کہ ملائکہ کے بارے میں اس سے پہلے میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا، اس نے مختصر بیان کیا۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مقصد کیسے ہے، کس طریقے سے؟ شرعی تعریف کتابوں سے مراد وہ صحیفے اور کتابیں ہیں جو اللہ نے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، دنیا و آخرت کی سعادت کے لیے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائی۔ کتاب، آسمانی کتابیں کیا مطلب؟ وہ کتاب اور صحیفے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، تاکہ دنیا و آخرت کی سعادت ہو، اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ کیا ہے، اسی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک ہوتی ہے الہامی کتاب۔ الہامی کتاب جو انبیاء پر کتابیں نازل کی گئی، ان کو الہامی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن پاک ہے، اور صحف ابراہیم و موسیٰ ہے جو قرآن پاک میں آیا ہے۔ اب تورات کے بارے میں کچھ مختصر بیان کر رہے تھے، یہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، تو کیسے ہم ایمان لائیں، کس طریقے سے ایمان لائیں؟ تورات کو سنتے ہی دیکھیے تورات پر کیا لائیں، ایک کتاب اللہ کی کتاب ہے جو عبرانی زبان میں تھی۔ عبرانی جیسے عربی لکھا جاتا ہے داہنے جانب سے، عبرانی زبان بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی زبان میں تبدیلی نہیں کی، اور ترکیہ میں مصطفیٰ کمال عطا ترک کی جو زبان ترکی زبان تھی، یہ پہلے داہنے جانب سے لکھی جاتی، جیسے فارسی ہے، عربی ہے،
اس نے مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اس کو بدل دیا اور لاطینی زبان کر دیا جو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، پہلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ اور دوسری قرآن پاک کی آیت ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً تَفْصِيلًا، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر قسم کی تفصیل ان کو لکھ دی۔ حضرت ابن عباس جہاں پر الواح لکھا گیا ہے قرآن پاک میں ہے، حضرت ابن عباس جو مفسر قرآن ہے فرماتے ہیں تختیوں سے مراد تورات کی تختیاں ہیں۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، یہ تو تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات، بخاری کی روایت ہے اللہ تعالیٰ نے تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا تختیوں کی شکل میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کتاب جو لکھا تھا اپنے ہاتھ سے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ سے دیا، کوئی واسطہ، بغیر کسی واسطہ کے، کوہ طور پر۔ کوہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دکھائی نہیں دیا، نہیں دکھا میں دکھ جائے، یہ دیا جو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہودیوں کے ہاں اور مسلمانوں کے ہاں تورات کی تعریف میں فرق ہے۔ آپ نے بیان کیا کہ تورات مسلمانوں کے نزدیک وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تختیوں کے شکل میں دیا، اور بنی اسرائیل کے جو 70 آدمی تھے وہ دیکھ رہے تھے دور سے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ تورات وہ کتاب ہے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے املا کرایا اور موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کی شکل میں لکھا، تختیوں میں لکھا، لیکن اس سے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ آئیے حدیث بیان کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ استفاق اللہ بکلامہ وخط لک التوراۃ بیدہ، بخاری کتاب القدر۔ اے موسیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے لیے منتخب کیا، فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے تورات کو لکھا، اپنے ہاتھ سے، بخاری کی روایت ہے، اور اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے تورات کو کیا ہے لکھا، یہ تورات جو ہے۔ چنانچہ تورات جو ہے جو دیا گیا چند کتابوں کا مجموعہ تھا جو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب فرعون کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کی رہنمائی کرنے کے لیے تھا تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر اور اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا۔ سفر تکوین، سفر خروج، سفر لاوین، علی الاحبار، سفر عدد، سفر تثنیہ، 5 کتابوں کے نام کا کیا مجموعہ جو ہے تورات ہے، جس میں احکام جو ہے۔ پھر یہودیوں نے کیا کام کیا کہ تورات کی شرح لکھی، جیسے قرآن کا ترجمہ کیا جاتا ہے اس طرح سے، تو شرح کا نام ہے تلمود، اور 2 شرحیں معروف ہیں، ایک تلمود بابل، تلمود یروشلم۔ تلمود بابل جو ہے یہ ذرا ٹھیک ہے ان کے اعتبار سے، اور تلمود بابل جو ہے اس میں بہت خرافات ہے، اور جو ہے تلمود یروشلم اس کے مطابق جو ہے تھوڑا سنجیدہ کسی کی کتاب ہے پتہ کی ہے تلمود بابل۔ اور جو یہودی جو ہے تلمود بابل، تلمود یروشلم اور جو یہودیوں کی کتابیں سب کے مجموعہ کو تورات کہتے ہیں، اسی لیے اس کو عہد قدیم کہا جاتا ہے۔ تورات یا یہودیوں کی کتابوں کو تلمود بابل، تلمود یروشلم، اور انجیل کو عہد جدید کہا جاتا ہے، انجیل، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئے تھے۔ تو یہ کتاب، اور اس کتاب میں انہوں نے تحریف کر دیا، یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ، اللہ تعالیٰ نے آگے آپ بیان رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کیا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی،
وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ۔ اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا کی کتاب، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، الہامی کتاب ہے۔ انجیل کے ہوتے ہیں معنی بشارت، خوشخبری دینا۔ یہ کتاب جیسے ہم نے بیان کیا کہ تورات تو موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون سے نجات پا گئے، دریا پار کر گئے، کوہ مقام تی میں تھے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ انجیل بس کے معنی جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، کب دی گئی؟ اس لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور لوگوں نے کچھ غلط باتیں کی تو کہا گیا، اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام، کہا کیف یکلم من کان فی المہد صبیا، کہا عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا، چھوٹے بچے تھے، بولنے والے نہیں تھے، جو آدمی چند 2 3 4 لڑکے جو کم عمری میں بولے، جو بولنے کی عمر نہیں ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام تھا۔ قال انی عبداللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا جب لوگوں نے ان کی ماں کی بات تہمت لگایا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، نبی کر دیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیدائشی کے وقت دے دی، کہ کوئی تورات تختیوں کی شکل میں یا اس طرح شکل میں نہیں، جو صورت ہے وہ صورت بیان نہیں کیا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کیا ہے کتاب دی، یا الہام کر دیا یا پڑھا دیا، تمام چیز معجزہ کے طور پر کیا گیا، یہ پتہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے دیا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا۔ انجیل بشارت اس لیے کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیتے تھے، اس لیے کہ 40 سال سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ قرآن کریم میں نص موجود ہے کہ تورات اور انجیل میں نبی کے اسلام کی بشارت موجود ہے۔ قرآن کریم میں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، نبی امی کے بارے میں تورات انجیل میں بشارت پائی جائے گئے ہے۔ تو یہ انجیل کتاب جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور ایک کوئی کتابی سے جیسے قرآن پاک کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے، کاتبین وہی تھے، اور تورات تختیوں کی شکل میں دیا گیا، ویسے انجیل کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد بولس نے دعویٰ کیا، اور اس لیے کئی اناجیل پائی جاتی ہیں، ایک انجیل یوحنا، ایک انجیل لوکا، ایک انجیل مرقس، ایک انجیل متی، 4 انجیلوں پر عیسائیوں کا اتفاق ہے جو مانتے ہیں، جبکہ بہت سی اناجیل ہیں۔ جو آدمی تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یا وہاں اس زمانے کے، وہ لکھ دیتا تھا کہ کتاب جو ہے انجیل کو۔ ایک انجیل برنابا ہے جو سب سے صحیح انجیل ہے، لیکن عیسائی اس کو نہیں مانتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس کو جو ہے غلط طریقے سے نسبت کر دی اور تحریف کر دی ہے۔ یہ تمام چیزیں تو انجیل برنابا جس میں واضح طور پر ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو یہ اناجیل تو یہ ہے۔ اور اناجیل میں جو 4 انجیلوں میں اختلاف بہت پایا جاتا ہے، تمام چیز تو معلوم یا اسی سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو انجیل موجودہ انجیل ہے لوگوں نے لکھا، عیسیٰ علیہ السلام کی جو انجیل اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسری کتاب صحف ابراہیم و موسیٰ و زبور، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، اور زبور، وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب عطا کی۔ زبور مانے کتاب، جیسے قرآن پاک میں ہے إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، صحف ابراہیم موسیٰ، یہ چیز صحف اولیٰ میں ہے، ابراہیم و موسیٰ کے صحیفے میں۔ چوتھی کتاب جو کتاب ہے قرآن عظیم ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا، کیا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فرقان، یہ کتاب قرآن عظیم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان دنیا پر ایک جگہ بیت العزہ تھا وہاں پر رکھ دیا،
پھر بیت العزہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا. صرف ایک ہی فرشتہ جو فرشتوں کے سردار تھے جبریل امین وہی لے کر آئے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو وہی تو آپ تیزی کے ساتھ پڑھتے تھے, دہراتے, جن کو ہم کہتے ہیں دہرانا, تاکہ بھول نہ جائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھانا تمام کچھ کرنا میرا کام ہے, قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کیا ہے ہمارے اوپر ہے, آپ گھبرائیے مت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد صحابہ کرام کو پڑھا دیا کرتے تھے, سکھا دیا کرتے تھے, یاد کرا دیا کرتے تھے. اور اس کے بعد آپ کے کاتبین وحی تھی, وحی کے لکھنے والے تقریباً 40 سے زائد کاتبین وحی تھے. جو قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی آپ بلاتے یہ لکھو. جو اس زمانے میں لکھنے کا طریقہ تھا پتھروں پر, ہڈیوں پر, کھجور کی ٹہنیوں پر, تمام چیز اس طریقے سے لکھا ہوا تھا نبی کے تم کے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا, یمامہ کی لڑائی ہوئی, لڑائی یعنی مسیلمہ الکذاب یہ نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کا زور اور بڑھ گیا. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج بھیجا اور چنانچہ مارا گیا یہ مسیلمہ کذاب. وہی وحشی نے مارا, اس کو قتل کیا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا یعنی احد کے موقع پر. اسی نے کام کیا مسیلمہ کذاب کو. تو بڑے بڑے قراء جو قرآن کے ماہرین تھے, حافظین تھے, شہید ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی فہرستیں آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن کو 2 دفتیوں کے درمیان جمع کر لیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں اختلاف واقع ہو جائے تمام چیزیں. چنانچہ اکٹھا کر لیا گیا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اختلاف قرات کے پڑھنے میں اختلاف نہ ہو. جیسے اختلاف ہوتا ہے کہیں پر جو ہے رے بڑھا دیتے ہیں, کہیں پر الف بڑھا دیتے ہیں, کہیں رے کی جگہ آڑے پڑھتے ہیں, کہیں جو ہے جیسے بنگالی لوگ بدک جو پڑھتے ہیں سڑک پہ گھوڑا پراگ پراگ دوڑ رہا ہے, اس طریقے سے جو ہے. تو یہ اختلاف واقع نہ ہو سکے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے لہجے پر جو 7 طریقے سے قرآن نازل کیا گیا اس پر جو ہے بند کیا, اکٹھا کر دیا. اور مختلف علاقے میں جو جامع مسجد تھی وہاں بھیج دیا گیا کہ اسی کے مطابق حفاظ یاد کریں اور اسی قرات ہو. اور اس کے علاوہ جتنے قرآن پاک تھے سب کو جلا دیا گیا. یہ قرآن کے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حفاظت کی ذمہ داری لی, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, اللہ تعالیٰ نے کیا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کتابوں پر ایمان لانا کیسے کتابوں پر ایمان لائیں, کیا کیا چیزوں کی تصدیق کرنا ہے ایمان لانے میں ہے. اس بات پر پختہ تصدیق کی تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئیں. کتابوں پر ایمان لانا, تورات, انجیل, زبور, صحف ابراہیم و موسیٰ, قرآن, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل کے, یہ ایمان لانا. اس پر اعتقاد پختہ طور پر کرنا کہ تمام کتابوں میں اللہ کا کلام ہے جس طرح اس کے لیے لائق ہے, تمام اللہ کا کلام ہے, تمام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ اعتقاد رکھنا ہے تمام آسمانی کتابیں اکیلے اللہ کی عبادت کی دعوت دیتی ہیں. جتنی بھی آسمانی کتابیں اس میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, جتنے بھی انبیاء آئے کتابیں نازل گئیں سب میں اللہ کی وحدانیت کی بیان کیا گیا ہے. اس سے معلوم ہوا بت پرستی جو پائی گئی عربوں میں یا ہندوستان میں جو پاتے ہیں مزاروں پر تمام چیزیں, کوئی اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. یہ طرح کی تمام آسمانی کتابوں میں اللہ کی عبادت کی طرف بیان کیا گیا. یہ پختہ اعتقاد کرنا کہ قرآن کے ذریعے سے تمام سابقہ کتابیں صحیفے منسوخ کیے جا چکے ہیں, اس پر بھی اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں پہلی آئیں قرآن کے بعد سب منسوخ ہیں. ہاں تو یہ بھی جو ہے, چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ پڑھ رہے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر سن لو, اگر موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر آ جائیں
روئے زمین پر جن کو اللہ تعالیٰ نے دوست بنایا، واتخذ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اور تم مجھ کو چھوڑ کے ان کی بات مانو گے، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے نبی کا ختم۔ تو گویا تمام سابقہ کتابیں منسوخ، ان پر عمل نہیں، ان کو نہ پڑھنا ہے نہ کچھ کرنا ہے۔ اچھا، آسمانی کتابوں میں اتفاق کن کن چیزوں میں تھا؟ کن چیزوں میں امور میں متفق ہیں؟ یہ دیکھیے، تمام آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل الکتاب بالحق۔ تمام کتابوں کے نزول کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس پر تمام متفق، اللہ کی طرف سے ہم تمام متفق۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تمام آسمانی کتابوں میں اچھے اخلاق کی دعوت دی گئی ہے، برائی کی نہیں، ہاں تمام چیزیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں۔ تمام کتب آسمانی کتابوں میں کہ انسان جیسا عمل کرے گا، کسی کو ظلم کرے گا، تمام چیز ان تمام کا بدلہ دیا جائے گا، ان کا حساب ہوگا۔ یہ آسمانی کتابوں میں تمام چیز ہے۔ اچھا، جن کتابوں میں اختلاف ہے آسمانی کتابوں میں، قرآن پاک میں یا تمام چیز، آسمانی کتابوں میں شریعتیں مختلف ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ امور اور عیسیٰ اسلام کی شریعت میں کچھ چیزیں مختلف تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعتوں میں کچھ مختلف تھی۔ موسیٰ علیہ السلام میں حرام تھی، عیسیٰ علیہ السلام میں جائز، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کچھ امور عیسیٰ علیہ السلام شریعت سے مختلف ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے مختلف ہے تمام چیز، جیسے موسیٰ کے طور پر بنی اسرائیل میں تھا دوران غسل سطر ڈھانپنا بنی اسرائیل کے ہاں واجب نہیں تھا، یعنی آدمی نہا رہا ہے تالاب میں، ندی میں، سطر کو ڈھانکنا، سوتین کو ڈھانکنا اور یعنی ذکر اور فرج ضروری نہیں تھا۔ اسی لیے بنی اسرائیل ننگے نہاتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، بے حیائی سے دور رہتے تھے، یہ سطر کو ڈھانک کے نہاتے تھے۔ بنی اسرائیل ان کے بارے میں برا بھلا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی عیب ہے، ہاں، چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دن دکھا دیا۔ کیا دکھایا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر غسل کر رہے تھے، میدان ایسی جگہ پر کوئی نہیں تھا، کپڑا اتار کے ایک پتھر پر رکھا اور غسل کرنے لگے۔ جب کپڑا لینے کے لیے آئے تو پتھر کپڑا لے کے بھگا۔ موسیٰ علیہ السلام، بخاری کی روایت ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں صوبی حجر صوبی حجر صوبی حجر، ارے پتھر میرا کپڑا، لیکن وہ لے کے بھگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیب لگانا چاہتے تھے بنی اسرائیل، اس سے پاک کرنا تھا اللہ تعالیٰ۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ تھے موجود، وہاں آ کے رک گیا پتھر، موسیٰ علیہ السلام اس کو پتھر کو مارنے لگے، اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے کوئی عیب نہیں ہے، ورنہ بہت تکلیف دیے تھے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ میں ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم لما توزوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، اے میری قوم کیوں تکلیف دیتے ہو، جانتے ہو کہ تم میرے نکی ہو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ ایک صاحب یہاں پر تھے مالیگاؤں میں بھی، اس حدیث بخاری کی روایت پتھر والے کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری میں کیا کہ پریشان ہو گئے، مذاق، حدیث کا مذاق قرآن ملتا کی، کہ ہم پتھر رکھ دیتے ہیں، کپڑا رکھ دیتے ہیں، پتھر نہیں بھاگتا، تمام چیز مذاق ہوا، تمام چیز کا استہزاء پایا گیا۔ اور عالم اپنے کو کہتے تھے، عالم کیا جاہل تھے، لیکن جو ہے تو ہمارے اسی طریقے سے جس میں جو ہے، لیکن ہماری شریعت میں سطر ڈھانک کے کپڑا پہن کے جو ہے مطلب کچھ کو سوتین کو چھپا کے نہانا ہے، ننگے نہیں نہانا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کی شریعت میں تھا، وہ ننگے نہاتے کرتے دوسرے کو دیکھتے تھے۔ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا نکاح حلال تھا، بہن بھائی کا،
دو سگی بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز تھا، تورات میں حرام کر دیا گیا۔ یہودیوں پر بہت کچھ چیزیں حرام تھیں، اور اس کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بہت سی چیزوں کو حلال کر دیا، چربی وغیرہ حرام تھی بنی۔ ہاں، تو اس کے بعد سن لیجئے، شریعت محمدی آئی جس نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اور اب قیامت تک حلال وہی ہے جو شریعت محمدیہ نے حلال بتایا، حرام وہی ہے جو شریعت محمدیہ نے حرام قرار دیا۔ تو پہلے کتابوں میں کچھ ناسخ منسوخ ہوتا تھا، کچھ مطلب کی جو ہے، لیکن جو ہے مختلف تھے تمام چیزیں، لیکن شریعت اس قرآن پاک کے آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ، اب کس پر عمل ہے؟ صرف جو ہے جو شریعت میں بیان کیا جائے، قرآن و سنت میں جو ہے وہی چیز، سب منسوخ۔ اگر اس پر کوئی ایمان نہیں لایا وہ قابل قبول ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اب موسیٰ جیسے ذل القدر پیغمبر آئے، تم چھوڑ دو میرے اور ان کی بات مانو گے تو ہٹ جائے گے۔ اور دوسرا جو ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان لانا کا مطلب ہے کہ دین کے واجبات میں ایک سے واجب چیز ہے، ایک عظیم رکن ہے، کیا؟ رسولوں پر ایمان لانا۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت ہے، ایک حدیث بھی بیان کر دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، والجنت حق والنار حق والنبیون حق، جنت حق، جہنم حق اور انبیاء بھی حق۔ تو معلوم ہوا، اور یہ رسول جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض پر ہم نے کیا ہے؟ فوقیت دیا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے رسول آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم پختہ ارادہ والے رسولوں نے کیا ہے؟ صبر کیا۔ اچھا، اس طرح سے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے ہر ایک کا۔ بنی اسرائیل کا رسول ہے، ان پر اگر آپ ایمان نہیں لائیں تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام پر ایمان لائیں تو نہیں لائیں گے تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ اسی لیے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور اپنے نبی کو مانا، ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام شریعت منسوخ۔ رسولوں پر ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان سے مراد ہے اس خبر پر پختہ طور پر اعتقاد رکھنا کہ قرآن و سنت میں جو رسولوں کے بیان کو بیان کیا گیا ہے وہ صحیح ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کا کہ ملک الموت آئے اس موسیٰ علیہ السلام کے پاس، بخاری کی روایت ہے، کہا کیوں؟ کہا جان نکالنے کے لیے تماچا مار دیا، ملک الموت کی آنکھیں نکل آئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے کس بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہو اگر عمر چاہتے ہو، زندگی چاہتے ہو تو بیل یا جانور پر ہاتھ ڈالو، جتنا تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا بال، ایک بال پہ 1 سال۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر مرنا ہے؟ کہا تو ابھی تیار ہوں۔ تو وہی مطلب کی ہے جو بیان کیا گیا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام چیز یہ جو ہے، اور اس پر بھی ایمان لانا، تصدیق کرنا کہ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا اور وہ رسول صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں ہم نے رسول کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، شیطان سے بچو، گمراہی سے بچو، بتوں سے بچو۔ دو، اس بات کی پختہ تصدیق کہ پیغمبر حق پر تھے اور اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آئے، جو معجزات لے کر آئے۔ معجزہ جیسے صالح علیہ السلام نے اونٹنی کا معجزہ، پہاڑ سے اونٹنی چلی آ رہی ہے، پہاڑ کیا جنے گی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا معجزہ۔ نبی کے تن میں اشارہ کر دیا، چاند 2 ٹکڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتے ہیں، سجدہ ہو جاتا ہے، تمام چیز۔ اب جس کے عقل میں نہ آئے، اسی لیے توفیق الہی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔
مجالس دینی مجالس میں زیادہ رہنا چاہیے، اس سے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، ایک دوسرے کی بات کو سنتے تھے کہ ہلما نزدد ایماننا، ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آپ چائے پینے سے فلاں چیزوں سے ایمان نہیں بڑھے گا، تمام چیزیں جو ہے یا بیکار سمجھتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے حق جات رسولنا۔ یہ اعتقاد رکھنا کہ پیغمبر کے درجات فرق ہیں، پیغمبر کے درجات میں کیا ہے فرق۔ کچھ اولو العزم رسول ہیں، جیسے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کہا گیا تمام چیزیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ رسول ہیں، ان میں سے کسی کو ہم نے فضیلت دی، کلام کیا اللہ تعالیٰ سے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنا لیا؟ دوست بنا لیا۔ اس بات پر یقین کہ تمام رسول بشر تھے، ان میں ربوبیت کی کوئی خصوصیت موجود تھی۔ جتنے بھی رسول آئے انسان، وہ صرف اللہ کے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسالت کے تاج بخشا بھیجا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا قالت الرسل انا نحن الا بشر مثلکم، کہا رسول نے نہیں ہم اگر تمہارے جیسا ایک انسان، کھاتے ہیں پیتے ہیں تمام چیز اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو معلوم ہوا رسول انسان تھے، وہ عبادت کے مستحق نہیں تھے، وہ الہ کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کیوں کہا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہ دیکھیے، یہ مطلب کہ یہی جاننے کے لیے وہ یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹا، یعنی باپ اور بیٹا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے تو باپ کو پٹک کے مارتا ہے، ہاں چھوٹا رہتا تو باپ مارتا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ مسیح بلکہ اتنا کیا کہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلب دے دیا گیا۔ آدم غلطی کی، آدم علیہ السلام، اور آدم کا کفارہ بن گئے عیسیٰ علیہ السلام، ان کو صلب دے دیا گیا، پھر ان کو قبر میں داخل کیا گیا اور رات ہی رات بھاگ گئے، اللہ تعالیٰ کے داہنے جانب جا کے بیٹھ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے بری ہے، تمام چیز سے۔ یہ کیوں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا، یہ رسول ہیں مگر انسان ہے تمہارے جیسے، یہ خدائی کا درجہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ لا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور جو ہے اب اس میں تنبیہ کس کے، اشارہ کس کے ہے؟ ہمارے لوگوں کے لیے جو ہم انبیاء کو چھوڑیے معمولی آدمیوں کو اپنا جو ہے الہ مان لیتے ہیں۔ غوث پاک کا کسی نے متقی کر دیا، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے اللہ کے علاوہ تمام چیز، یہ سب جو ہے شرک اور کفر کے متقی کے اوپر ہے۔ اور اسی چیز کے کہا گیا کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا، آسمان پہ اٹھا لیا، لیکن اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عبادت ان کی نہیں کیا جائے تمام چیز۔ یہ رسولوں پر ایمان، تفصیلاً رسول پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو رسول کو جو ہے دو درجہ دیا ہے، جو بتایا ہے، اس پر ایمان لانا۔ جیسے سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے، کس کے وارثہ سلیمان داؤد، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کی زبان سمجھتے تھے، ہر چیز دے دیا، ہر چیز، یہاں تک کہ ہواؤں کو مسخر کر دیا، جناتوں کو مسخر کر دیا، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کی سلیمان علیہ السلام نے، رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھ کو ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو نہ حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، قیامت تک کسی کو نہیں حاصل ہو سکتی۔ تصور کیجئے دنیا کتنا ترقی کر گیا ہے، اور امریکہ اور روس اور سپر پاور طاقت ہے، جو تصور کرو گے وہ چیز پائی جاتی ہیں تمام چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت عطا کی؟ کیا طاقت ان نہیں ہے؟ ہواؤں کو مسخر کر دیا ہے، چڑیوں کی زبان جانتے تھے، جناتوں سے کام لیتے تھے۔ جو ہے ملکہ سبا کے تخت کو لانے کے لیے ایک آدمی نے کہا کہ آپ کی مجلس ہے، بیٹھیے، ختم ہوتے یہ لا دیں گے، نہیں پسند کیا۔ ایک نے کہا
पलक झपकते ही हम लोग को पहुंचा देते हैं तमाम चीज़। एक मरतबा एक वाक़या बयान करते हैं, बुखारी की रवायतों में की है, हम इसलिए हदीसों को ज़रा जिक्र करते हैं कि आजकल इनकार ज़्यादा पाया जाता है, हदीस का इनकार पाया जाता है, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो उनके अकल में बात नहीं आती है इनकार कर देते हैं। ये असली उलूम के साइंस वगैरह का जो है वही है, असर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो गुड़िया खेलती थी ना, वहाँ पर देखा एक घोड़ा बना हुआ, घोड़ा का पर। तो नबी कहते हम हंसने लगे, क्या घोड़ा का पर? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा आपने सुना नहीं है? कहा सुलेमान इस्लाम का जो घोड़ा था उसका पर था। नबी कहते ने तस्दीक किया। और सुलेमान इस्लाम अपने घोड़े पर सवार होते थे, कहाँ तक चले जाते थे, कितनी रफ्तार से चले जाते थे, कहाँ जाते थे कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता। वही अल्लाह ताला जो है कि अम्बिया को का जो बारे में जो बयान किया गया कुरान पाक में, उन पर ईमान लाना। बहुत वक्त हो गया है, एक बात करके जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आखिरी बात बयान कर रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तस्वीर करना, यकीन करना, ईमान लाना कि आपको तमाम इंसानों के लिए नबी बना भेजा गया है। तमाम मखलूक की तरफ आपको, मतलब कि इंसानों की तरफ जो है आपको नबी बनाया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अना सय्यदु वलद आदम यौमल क़ियामा, औलाद आदम का मैं क़यामत के दिन सरदार हूँगा। कौन? ये अना सय्यदुन्नास यौमल क़ियामा वला फ़क़रा, मैं लोगों का सरदार हूँगा क़यामत के दिन, और कोई फ़ख्र की बात नहीं है। यहाँ पर कोई मामूली सरदारी दे दिया जाए तो अपने को बहुत बड़ा फ़ख्र समझते हैं। हाँ, तो कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, डबल चबल की कुर्सी, ये चाहिए तमाम चीज़ें। वाना अव्वलु मन यदखुल जन्नत यौमल क़ियामा, और मैं पहला आदमी हूँ जो जन्नत में दाखिल होगा क़यामत के दिन, और इस फ़ख्र की बात नहीं है। चुनांचे असा अन यबअसक रब्बुका मक़ाम महमूदा, आपको अल्लाह ताला मकाम महमूद अता करेगा। तमाम अम्बिया सोचेंगे कि वही मकाम महमूद हमको मिल जाए, लेकिन अल्लाह ताला किसको देगा मकाम महमूद? आप तमाम अम्बिया की सिफारिश करेंगे। तमाम अम्बिया क़यामत के दिन परेशान होंगे, तमाम मिल के आदि ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के साथ नबी करतम के पास आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये अम्बिया की जमात है, आपके पास आए हैं, आप इनके बारे में सिफारिश कीजिए। आप सजदे में गिर जाएंगे। वही अल्लाह तबारक तआला कहेगा अबसा कर रब्बुका मकाम महमूदा, ये मकाम महमूद जो अल्लाह तबारक तआला ने आपको अता किया है। भाइयों दोस्तों, मैंने रसूलों पर ईमान और किताबों पर ईमान लाने के बारे में बयान किया। इससे पहले मलाइका पर ईमान लाने के बारे में बयान किया, और इसके बाद अल्लाह ताला के रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा सिफ़ात के बारे में एक लंबी बयान किया। इंशाअल्लाह अगर इसी तरह के तो मौका मिलेगा तो अरकान ईमान जो ज़रूरी है उसमें से क़यामत आखिरत से मुतालिक और तकदीर से मुतालिक अहम चीज़ है, इंशाअल्लाह बयान करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।